بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 8ویں سبق یعنی الدرس الثامن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں الگ سے کوئی قاعدہ بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم آج الفاظ کے معنی سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ الفاظ کے معنی کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فصل درسگاہ کو کہتے ہیں، مکالمہ گفتگو، بلد مدینہ شہر، کسلان سست، خادم چپڑاسی، مریض بیمار، نشید چست، تعبان تھکا ہوا، کاتب منشی، صحیح تندرست، زمیلۃ صدیقۃ سہیلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے بنیادی الفاظ۔ اب آپ صفحہ پلٹ لیجئے اور آج ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے المکالمہ۔ مکالمہ کہتے ہیں گفتگو، بات چیت۔ اس وقت جو کتاب میں دو کردار ہیں، ایک ہے استاد کا اور ایک ہے تلمیذ کا۔ اب استاد اپنے تلمیذ سے سوال کرے گا اور جو ان کا شاگرد ہے وہ جواب دے گا۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے سوال کیا جا رہا ہے اور کیسے جواب دیا جا رہا ہے اور کن الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ تمام وہ الفاظ ہیں یا وہ طریقے ہیں، وہ ضمیریں ہیں، وہ اسماء اشارہ ہیں جن کو ہم پہلے اپنے گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو سوال اب استاد کرتے ہیں، یا ولد، اے لڑکے۔ جواب ہے اس کا، نعم یا سیدی، جی میرے محترم استاد۔ ما اسمک کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے، اسمی خالد، میرا نام خالد ہے۔ کیف حالک، تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارے حال کیسے ہیں؟ تو جواب میں کہتا ہے، طیب والحمدللہ، جی میں الحمدللہ خیریت عافیت سے ہوں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ رب العزت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں نیچے ایک اور جگہ پہ اللہ ربی بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ربی اللہ میں ربی پہلے کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا خبر میں تاکید جب پیدا کرنی ہو کسی جملے میں تو ہم جو سوال کیا گیا تھا آپ سے، آپ اسی کو اسپیسیفک اس لفظ کو استعمال کر کے آپ جواب دیتے ہیں۔ تو سوال کیا تھا؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب میں رب پہلے آئے گا اور پھر آگے اللہ رب العزت میرے رب ہے۔ تو یہ بیسیکلی نحو کی ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، جو کیونکہ آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی اس وقت نحو کی کتب، تو اس کے اندر امید تو ہے کہ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ من رسولو کا، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے اندر بھی اس نے کہا میرے رسول، یا کا اس نے اضافہ لگا دیا، جو کہ ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا کہ یا متکلم کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ما دینو کا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کتابو کا، کتابی القرآن۔ اب دیکھیں اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا تو جواب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ قرآن ہی کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ بھئی آپ کس کتاب کو ماننے والے ہو، یہ آسمانی کتاب مراد ہے، تو جواب اس نے قرآن کریم سے دیا۔ ما قبلتو کا، تمہارا قبلہ کون سا ہے، کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، قبلتی الکعبہ۔ اچھا جی، ما اسم دولتی کا، تمہارے ملک کا نام کیا ہے؟ سو جواب کیا ہے؟ اسم دولتی پاکستان، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوال جواب اگر ایک استانی اپنی شاگردہ سے کرتی ہے تو اس کی چند مثالیں ہیں۔ یا بنت، اے لڑکی۔ جواب، نعم یا سیدتی، اوپر تھا یا سیدی اور یہاں ہے یا سیدتی، یہ مؤنث کے لیے ہے، اس وجہ سے سیدہ کا لفظ استعمال ہوا۔ ما اسم کی، پہلے سبق میں تھا اسم کا کیونکہ وہ مذکر کے لیے تھا، اب ہے اسم کی، یہ مؤنث کے لیے۔ کا کی ہم نے کل پرسوں ہی اصول پڑھے تھے، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ کیف حالک کی، کیسی ہو تم، کیا حال ہیں تمہارے؟ طیبہ والحمدللہ، تو اس نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ من ربو کی، اللہ ربی، یہ جواب ہے اس کا، جو ابھی ہم نے اس کی تفصیل پڑھی۔ من نبیو کی، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو جواب ہے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، میرے نبی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ما کتاب کی القرآن کتابی، ما قبلت کی الکعبۃ قبلتی، ما بلد کی، اب سمجھیے گا اوپر اسم دولتی کا تھا، اب یہاں نیچے ہے ما بلد کی، تمہارے شہر کون سے شہر سے ہو؟ تو وہ جواب دے رہی ہے کہ میرا جو شہر ہے ملتان بلدی، ملتان میرا شہر ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ ہمارے سبق کا یہاں جو سبق ہے اس کا یہاں اختتام ہوا کہ ہم نے مکالمہ پڑھا اور ہم نے سیکھا کہ ما، من، کیفا ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور جواب میں ہم نے کیسے دینا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف۔ یہاں اس سبق میں دو تمرینیں ہیں، ایک تمرین ہے عربی میں ترجمہ کریں اور دوسری ہے اردو میں ترجمہ کریں، اور یہ سلسلہ مستقل ہمیں مل رہا ہے تاکہ ہم ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں، اور الحمدللہ چھوٹے چھوٹے ہم نے ترجمے کرنے شروع بھی کر دیے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، یہ اردو ہے، اس کی اب ہم نے عربی بنانی ہے، تو میں کے لیے تھا انا اور طالب علم کے لیے تھا طالب، سو کیا عربی بنی؟ انا طالب یا انا تلمیذ، یہ دونوں لفظ استعمال ہوں گے۔ میرا نام خالد ہے، اب میرا نام ہے اسمن، یا کی نسبت لگی، اسمی خالد، یہ میرا مدرسہ ہے، ہادیہ مدرستی، کیونکہ مدرسہ مؤنث ہے لہٰذا اسی وجہ سے یہاں ہاذہ ہم نے استعمال کیا۔ اچھا جی، وہ میری درسگاہ ہے، ذاکا یا ذالکا فصلی، فصل ابھی ہم نے پڑھا تھا، درسگاہ کو کہتے ہیں۔ وہ میری کتاب ہے، ذاکا کتابی، ذاکا آئے گا کیونکہ کتاب مذکر ہے، اور یہ میری کاپی ہے۔ بہت دھیان رکھیے گا، ہم کبھی کبھار نا ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں تلکا کو راستی لکھ سکتے ہیں کیونکہ پیچھے ذاکا گزرا ہے، حالانکہ غور یہ کرنا ہوگا کہ یہ میری کاپی ہے، تو یہ کے لیے تلکا نہیں آتا، یہ کے لیے ہادیہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آ جائے گا ہادیہ قراصتی، اور یہ میری کتاب ہے تو کیا ہوگا؟ وہادیہ قراصتی، ٹھیک ہے؟ یہ میرے استاد ہیں، ھذا استادی، اور وہ میرا دوست ہے، وذاکا صدیقی، یہ مدرسے کا منشی ہے۔ اچھا جی، یہ کے لیے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، ھذا، اور منشی تھا کاتب، اور مدرسہ مدرسہ ہوتا ہے، ھذا کاتب المدرسہ، یہ مدرسے کا منشی ہے، اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے، وذاکا خادم المدرسہ، یہاں جائے گا ذاکا کیونکہ وہ آ گیا، یہ کیونکہ جہاں ھذا کی ضمیر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں اشارہ میں، تو یہ ھذا ذاکا یہ ساری چیزیں اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، موضوع کو دیکھتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے اس چیز کا۔ اب ہم چلتے ہیں اردو ترجمے کی طرف۔ اردو ترجمے میں کیا ہے جی؟ یا فاطمہ این زمیلتکی، اے فاطمہ تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ حل ھذا والدکی، کیا یہ تمہارے والد ہیں؟ حل ذاک اخوکی، کیا وہ تمہارے بھائی ہیں؟ کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ حل ھذہ ساعتکی، کیا یہ تمہاری گھڑی ہے؟ یہ کیا حل کے ساتھ ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لمن تلک الدراجہ، لمن یاد ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا، کس کا، کس کے لیے؟ لمن تلک الدراجہ، کہ وہ سائیکل کس کی ہے، تلکا وہ کے معنی میں۔ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ کیف حالکی، تم کیسی ہو؟ انا بخیر والحمدللہ، میں خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی حمد بیان کرتی ہوں۔ کیف والدکی، اب یہ دیکھیں یہ سوال جواب ہیں، جب بھی ہم آپس میں ملتے ہیں تو حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس کو صرف تمرین نہ شمار کیا جائے بلکہ اس کو سبق کے طور پہ بھی یاد کیا جائے کہ اچھا اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے۔ کیف والدکی، آپ کے والد کیسے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ والدی بخیر والحمدللہ، میرے والد الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ کیف اخوکی، تمہارے بھائی کیسے ہیں؟ تو جواب ہے ہوا مریض، وہ بیمار ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری تمرین، اس میں مزید ایک اضافی چیز بھی کتاب میں ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیف حالکی،
تمہارا کیا حال ہے، اس طرح پوچھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیف انت، کیف انتی، کیف الحال، اور جواب میں یعنی سوال میں آپ یہ دونوں ٹرمز استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آج کل سلینگ عربی جو ہو گئی ہے، جو کہ اصولاً غلط ہوتی ہے، لیکن عوام آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کیفک، یہاں یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ عربی کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے لوگ آپس میں اس کو استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ نے کیونکہ بنیاد گرامر کے ساتھ آپ عربی کو سیکھ رہے ہیں، لہٰذا کیف انتا یا کیف انتی یا کیف الحال، اس قسم کی ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور جواب کیا ہوگا اس کا؟ انا بخیر والحمد للہ، یہ کہہ دیجئے، یا بول دیں طیب، ٹھیک ہوں، یا پھر صرف الحمدللہ کہہ دیں، تو اس طریقے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو آج کا سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی فیڈ بیک دینا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمیں بھی مزید بہتر ان اسباق کو کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر دوبارہ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔